حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کے قریب ایلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت و سکون آیا تو یہ لوگ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ کی مخلوقات پر ظلم کرنے لگے۔ تو یوں اللہ نے انہیں خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن، ہفتے کے دن شکار نہ کیا کرو۔ اتوار سے لے کر جمعہ تک جتنا شکار پکڑنا ہے پکڑ لو، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات میں امن کے لیے رکھ دو۔ یوں اللہ نے ان لوگوں کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے لے کر جمعہ تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگتے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ نہ آتی، اور ہفتے کے دن سمندر کو دیکھتے تو ان کو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آنے لگتی۔ ان میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورگلایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میری ترکیب پر عمل کرو تو تم شکار سے کبھی محروم نہ ہوگے۔ تو بس پھر شیطان کے کہنے پر اس شخص نے ہفتے کے دن کانٹا لگا کر ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا تاکہ مچھلی پھنسے، اور شیطان نے کہا کہ اس مچھلی کو تم اتوار کے دن نکالنا، اور یوں ہفتے کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ بس شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب سے ہفتے کے دن مچھلی پھنسی رہی اور وہ اتوار کے دن نکالتا اور خوشی خوشی کھاتا۔ جب آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو ان کو بھی یہی ترکیب بتانے لگا، اور یوں اس قوم کے کچھ لوگ مچھلی پکڑنے کے لیے ہفتے کے دن جال پھینکتے اور اتوار کے دن نکالتے، اور کچھ نے تو سمندر میں سے نالیاں بنا کے چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے تاکہ ہفتے کے دن جیسے ہی مچھلیاں یہاں سے گزریں تو تالاب میں پھنس جائیں، اور ہم اتوار کو ان مچھلیوں کو نکال کر پکا کر کھائیں گے۔ اس گاؤں میں کچھ اللہ کے خاص بندے بھی موجود تھے جو کہتے کہ اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ جو تم تالاب بناتے ہو یا جال پھینکتے ہو، ان میں اگر ہفتے کے دن مچھلی پھنسی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اس کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے کہ ہماری جو مرضی ہم وہ کریں گے۔ اب اس بستی میں 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک وہ لوگ جو ان نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتے، دوسرے وہ لوگ جو ان لوگوں سے نفرت کرتے اور خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، اور تیسرے وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے تھے، اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ یوں نیک بندوں نے اس بستی کے بیچوں بیچ میں دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں، اور ہم جو اللہ کے فرما بردار ہیں وہ اس طرف رہیں گے۔ وہ صالح لوگ بار بار کہتے رہے کہ اے لوگو، اللہ سے ڈرو۔ قوم سمود، قوم لوط کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو، ورنہ تم پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ وہ لوگ جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی سب ہنسنے لگے کہ یہ تو سب کتابی باتیں ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ وہ نافرمان گروہ پوری رات ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اور جو اچھے لوگ تھے وہ اللہ کے فرما بردار دوسری طرف معافی مانگنے لگے۔ بس جیسے ہی صبح ہوئی وہ نیک لوگ اٹھے، انہوں نے جیسے ہی محسوس کیا کہ دیوار کی اس طرف کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی، اور جیسے ہی دیوار کے اوپر چڑھ کر دیکھا تو سارے کے سارے برے لوگ بندر بن گئے تھے اور بندروں کی حرکتوں کو انجام دے رہے تھے۔ تو نیک لوگ یہ سب دیکھ کر رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔